ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کر لیا اور اس خزانے کو شہر سے باہر ایک جنگل میں خفیہ غار تھا اس میں چھپا دیا۔ اس غار کے دروازے کی دو ہی چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسرا اس کے وزیر کے پاس تھا۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی یہ غار معلوم نہیں تھا۔ ایک دن صبح کے وقت بادشاہ خزانہ دیکھنے کے لیے غار کی طرف چلا گیا اور دروازہ کھول کر غار کے اندر داخل ہو گیا۔ خزانے میں ہیرے جواہرات، چاول اور گندم کے انبار ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ بادشاہ خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن اندر آتے وقت وہ غار کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ اسی وقت وزیر کا گزر اس غار کی طرف سے ہوا۔ وزیر نے جب خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ غلطی سے دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ اسی خیال کے تحت اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور محل پہنچ کر یہ بات بھول گیا۔ جب بادشاہ ہیرے اور جواہرات کو دیکھنے سے فارغ ہوا تو واپسی کا سوچا، لیکن جب وہ دروازے کی طرف پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ بادشاہ نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ چلاتا بھی رہا، لیکن اس ویران جنگل میں بادشاہ کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ واپس خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھوک اور پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پھر دروازے کی طرف گیا۔ اس نے چیخنا چلانا، بھوک اور پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ آخر وہ ہیرو سے بھیک مانگنے لگا۔ اے قیمتی پتھر، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اس نے ایک ہیرا اٹھایا اور زور سے دیوار پر مارا، پھر موتیوں سے اپنی فریاد کرنے لگا، اے قیمتی موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ اسے لگا کہ موتی اور جواہرات اس پر ہنس رہے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، لیکن بھوک غصے پر غالب آ گئی۔ آخر بھوک کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ نڈال ہونے لگا۔ اس نے دنیا کو پیغام دینے کے لیے زمین پر کچھ لکھا اور مر گیا۔ ادھر ملک میں بادشاہ کے غائب ہونے کی وجہ سے کوہرام مچا ہوا تھا۔ ہر شخص بادشاہ کے بارے میں فکر مند تھا اور اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بادشاہ کو تلاش کرتے ہوئے اتفاق سے وزیر کا گزر اس غار کی طرف سے ہوا، تو اس نے سوچا کہ خزانے کا کچھ پتہ کرے۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بادشاہ اندر ہے اور مرا پڑا ہے، اور زمین پر لکھا ہے کہ دولت کسی کو زندگی نہیں دے سکتی۔ وزیر بادشاہ کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ بادشاہ کا تجربہ محسوس کر چکا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ آئندہ زندگی میں وہ دولت کی بجائے انسانوں سے پیار کرے گا اور کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت سے اتنا پیار نہ کرے کہ ساری زندگی دولت جمع کرنے میں لگ جائے، اور جب ضرورت ہو تو وہ تمہارے کسی کام کا نہ ہو، تو ایسی دولت جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔